آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اخلاق اچھا رکھتا ہو، یعنی جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم سب میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا مزاج اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو، حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو۔ پیسہ ہے اس کے پاس میں، دولت بھی ہے اس کے پاس میں، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ لوگوں سے ملتا ہے تو محبت سے نہیں ملتا، لوگوں سے ملتا ہے تو پیار سے نہیں ملتا، تو ایسا شخص اللہ اس کے رسول کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ اس کا پیسہ، اس کی دولت اسے مبارک ہو، لیکن اس کا پیسہ اور اس کی دولت اسے کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، آقا نے یہ نہیں فرمایا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ اچھا ہوگا، جس کے پاس میں دولت زیادہ ہو وہ اچھا ہوگا۔ آقا کریم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے تم سب میں بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جو لوگوں سے ملتا ہو تو محبت کے ساتھ میں ملتا ہو۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس لیے اپنا اخلاق اچھا رکھیے، لوگوں سے ملیے تو محبت کے ساتھ میں ملیے، لوگوں سے بات چیت کیجئے تو پیار سے کیجئے، ایسا لہجہ ہونا چاہیے، ایسا انداز ہونا چاہیے کہ لوگ خود بخود تعریف کریں کہ واقعی میں یار دیکھا تو ہم نے اس انسان کو دیکھا ہے، لوگوں سے ملتا ہے تو بڑے پیار سے ملتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے تو بڑی محبت سے ملتا ہے۔ کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور آپ بارہا اس چیز کا اندازہ بھی لگائے ہوں گے، آپ نے اس چیز کا اندازہ بھی لگایا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن لوگ اس کے پیسے کو یاد نہیں رکھتے ہیں، لوگ اس کی دولت کو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں، اب اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، اس کا ملنا جھلنا اچھا ہوتا ہے، تو لوگ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ یار بڑا اچھا تھا، لوگوں سے بڑے محبت سے ملتا تھا، لوگوں سے بڑے پیار سے ملتا تھا، لوگوں سے بڑے محبت کے ساتھ میں بات چیت کیا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہی تو انسان کے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ آقا نے فرمایا ہے انسان دنیا سے چلا جائے اور اگر لوگ اس کی اچھائی کی گواہی دے دیں تو اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اب دولت اور پیسہ انسان کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا، بلکہ انسان کا اچھا اخلاق انسان کو جنت میں لے جائے گا، انسان کا اچھا کردار انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، ہم اپنا اخلاق اچھا کریں، لوگوں سے محبت کے ساتھ میں ملے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص بھی سب سے بہتر ہے۔ کون سا شخص؟ آقا نے فرمایا وہ شخص سب سے بہتر ہے جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے رہتا ہو، محبت سے رہتا ہو، پیار سے رہتا ہو، تو وہ شخص بھی بہت ہی اچھا ہے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا میں تم سب میں بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو، ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے آقا نے فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں محبت سے رہتا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہو،
اپنے گھر والوں کے ساتھ میں محبت سے رہتا ہو، تو میرے پیارے مسلمانوں گھر والوں کے ساتھ میں محبت سے رہنے والے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں تو یہاں تک ارشاد ہوا ہے کہ وہ شخص کامل ترین ایمان والا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں محبت سے رہتا ہو۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو گھر والوں سے محبت کرنا بھی یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں اس لیے اب گھر کے اندر سارے لوگ رہتے ہیں، میرے پیارے مسلمانوں اس لیے گھر میں پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ جس گھر میں پیار محبت سے رہتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ جس گھر میں لڑائیاں رہتی ہیں، جس گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، تو میرے پیارے مسلمانوں ان گھروں میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی بلکہ ان گھروں میں شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ تو پیار محبت سے جس گھر میں رہا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں اپنے ماں اور باپ سے بھی محبت کریں، اور اپنی بیویوں سے بھی محبت کریں، اپنے بال بچوں سے بھی محبت کریں، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں ہر کسی کے حقوق اللہ نے الگ الگ رکھے ہیں۔ ماں اور باپ کے حقوق اپنی جگہ ہیں، بیوی کے حقوق اپنی جگہ ہیں، اولاد کے حقوق اپنی جگہ ہیں، اور شوہر کے حقوق اپنی جگہ ہیں۔ جو ماں اور باپ کا مرتبہ اور مقام ہے ماں اور باپ کے حقوق کو پہچانیے، اور جو بیوی کے حقوق ہیں ان حقوق کو بھی پہچانیے، اور جو اولاد کے حقوق ہیں ان حقوق کو بھی پہچانیے، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں بیوی آپ کے نکاح میں آئی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے محبت کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لا علمی کی وجہ سے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ تو بیوی کا غلام بن گیا ہے، یہ تو بیوی کا غلام بن گیا ہے، یہ دیکھو اپنی بیوی کے کہنے میں رہتا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں یہ کہنا غلط ہے۔ ارے بیویوں سے محبت کرنا بھی یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، لیکن ہاں بیوی کی محبت میں اتنا بھی نہیں ڈوبنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو بھول جائیں، اور ماں باپ کی محبت میں بھی اتنا نہیں ڈوبنا چاہیے کہ اپنی بیوی کے حقوق کو بھول جائیں۔ اپنے ماں اور باپ کا بھی ادب کریں، اپنے ماں اور باپ سے بھی محبت کریں، اور اپنی بیوی بال بچوں سے بھی محبت کریں، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ اس کا اجر اسے عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے اجر ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں اپنے ماں اور باپ سے بھی محبت کیجئے، اپنی بیویوں سے بھی محبت کیجئے، اپنے بچوں سے بھی محبت کیجئے، اپنے گھر والوں سے پیار محبت کے ساتھ میں رہیے۔ جس گھر میں پیار محبت سے رہتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں بیوی سے محبت کرنا یہ میرے نبی کریم کی سنت ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم نے اپنی بیویوں سے محبت کر کے یہ اپنی امت کو درس و سبق دیا ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کیسی محبت کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں نبی کریم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آج کل گھر گھر کا معاملہ ایسا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں شوہروں کو بھی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی نہ جتائے کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہوا کریں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہونے سے پھر وہ بڑی بڑی خامیاں بن جاتی ہیں۔
پھر وہ بڑی غلطیاں بن جاتی ہیں، ایسی نہ اتفاقی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پیار محبت سے رہنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں اگر ایسا ہونا چاہیے، بیوی کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میرا شوہر اس وقت غصے میں ہے، تو میرا شوہر اس وقت غصے میں ہے تو بیوی کو خاموش ہو جانا چاہیے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے اگر میں بولوں گی تو میرا شوہر اور زیادہ غصے میں آ جائے گا، بات آگے بڑھ جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے اس عورت کے لیے کہ وہ عورت بالکل خاموش ہو جائے، کچھ نہ کہے۔ بیوی کا مرتبہ دینا چاہیے، اور عورتوں کو بھی اپنے شوہروں کا مقام و مرتبہ پہچاننا چاہیے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں اپنے ماں اور باپ کا مقام و مرتبہ بھی پہچاننا چاہیے، اپنے ماں اور باپ سے پہلے محبت کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی محبت میں آ کر کے، اپنے بچوں کی محبت میں آ کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ماں اور باپ ہیں، پہلے ماں اور باپ سے محبت کیجئے، پھر اپنے بال بچوں سے بھی محبت کیجئے، دونوں سے محبت کیجئے۔ اللہ نے ہر کسی کے حقوق الگ الگ رکھے ہیں، جس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پہچاننا چاہیے، اور اپنے گھر والوں سے پیار محبت سے سلوک کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ جس گھر میں محبت سے رہا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو، پیار محبت سے رہنا، ہمارے آقا کتنے پیار محبت سے رہا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ میں۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، سبحان اللہ، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہمارے آقا کریم حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ میں کھایا کرتے تھے۔ میرے پیارے مسلمانوں ہمارے آقا نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے، دیکھو عورتوں سے محبت کرنا یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہمارے آقا تو ایسی محبت کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سے، حضرت عائشہ ہڈی کو چوس کر رکھ دیا کرتی تھی، تو میرے آقا پوچھتے تھے، اے عائشہ بتاؤ تم نے اس ہڈی کو کہاں منہ لگا کر چوسا ہے؟ تو میرے آقا پھر اسی جگہ پر اپنا منہ لگا کر اس ہڈی کو چوسا کیا کرتے تھے، اس ہڈی کو چوسا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کو درس دیا ہے کہ عورتوں کو تکلیف پہنچانا، عورتوں کو پریشانی پہنچانا یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ اور جو اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہے، جو اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، آقا نے فرمایا وہ میری سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا اور اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھے سے رہنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں محبت سے رہنا، یہ مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کرنا ہے، اور یہ مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں جو سنتی طریقے پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔